اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات بر محمد و آل محمد حضرات گرامی قدر، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ دعائیہ کلمہ جو میں نے اس وقت کی گفتگو میں سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ آیت کے ترجمے کے بعد تمام حضرات کی خدمت میں میرا سلام عقیدت پیش ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اس پر آبجیکشن یہ ہوا، اعتراض یہ ہوا کہ وہ لوگ، وہ قوم کہ جو خود ابھی سیدھا راستہ نہ دیکھ سکی، اسے یہ کیا حق ہے کہ تم غلط راستے پہ ہو؟ اس لیے کہ جب ہم بچپن سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے، یہ دعائیہ کلمہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اگر یہ کہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو شاید 2-4 سال کے بعد دیکھ لیں گے، جوانی بڑھاپے کی طرف آنے لگے، اب سیدھا راستہ دیکھ لیں گے۔ مگر یہی کہتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی گہوارے سے اور قبر کی منزل کی طرف آنے لگے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جو قوم خود ابھی سیدھا راستہ نہ دیکھ سکی، وہ کیسے یہ کہہ سکتی کہ صاحب آپ کا راستہ غلط ہے؟ تو اسی لیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اس لیے کہ سیدھا راستہ مل تو گیا ہے، صراط مستقیم مل تو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا کے ہنگامے، یہ دنیا کے میلے، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کا لالچ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ لہذا ہر لمحہ لمحہ آپ کو یہی کہنا ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ قرآن میں پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا ان سے متعلق ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یعنی ہر وہ راستہ جو آپ کو عبادت تک لائے اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور اسی لیے تو شیطان نے یہ کہا تھا
کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا؟ آپ غور کیجئے گا، اسی لیے اس نے یہ کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ عزیزو، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے اس مجلس کے لیے، لہٰذا میں چاہوں گا چند معروضات، چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ بآواز بلند صلوات پڑھتے رہیں۔ آخر یہ صراط مستقیم ہے کون؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ صاحب نماز صراط مستقیم ہے، روزہ صراط مستقیم ہے، حج صراط مستقیم ہے، کار خیر صراط مستقیم ہے۔ یقیناً تو انہی راستوں پر شیطان نے کیا کہا؟ اس نے یہی تو کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ آپ غور کیجئے گا، تو صراط مستقیم پر بیٹھ جائے گا، ہوشیار ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کہ صراط مستقیم پر بیٹھ جائے گا، یعنی اگر کوئی نماز پڑھنے آنا چاہتا ہے اسے بہکائے گا، کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے بہکائے گا، کوئی مجلس میں آنا چاہتا ہے اسے بہکائے گا۔ اس نے کیا کہا؟ کہ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ہر وہ راستہ جو آپ کو کار خیر تک لا رہا ہو اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، تو اس نے کیا کہا؟ کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ کاہے کے لیے؟ بہکانے کے لیے۔ مطمئن نہ ہوئیے گا کہ صاحب وہ نہ بہکائے گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جائے گا، نہیں عزیزو، وہ آئے گا اور بہکائے گا۔ اور یہ ہے بھی، ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد آپ یہ نہ سوچئے گا کہ صاحب میں نہیں بہکا سکتا، فرش عزا پہ آنے کے بعد اب یہ نہ سوچئے گا ہم سیف ہو گئے، ہم محفوظ ہو گئے، اب ہمیں شیطان نہیں بہکا سکتا۔ ہم نے تو دنیا میں بھی یہ دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح کیسے بہکاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، میں نے انڈیا میں دیکھا، بہت سے مقامات پر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بہت سی پارٹیاں برکت بھائی وجود میں آتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، سب کے الگ الگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، الگ الگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ مگر میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہندو کینڈیڈیٹ ہمارے علاقے میں آیا، آنے کے بعد اس نے کنونس کی اور پوری کوشش کی کہ صاحب ادھر آئیے، ہمیں ووٹ دیجئے، ہمیں کامیاب بنائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو تحفظ دیں گے۔ وہ پورے وعدے کرتا رہا۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ تمہیں یہ معلوم ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں آپ کو ایک بھی ووٹ نہیں مل سکتا، اس کے باوجود بھی آپ یہ تلک لگائے ہوئے، یہ ہاتھوں میں مالا لیے ہوئے، یہ ہاتھوں میں ترشیل لیے ہوئے یہاں کیوں آ رہے ہو؟ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارا یہاں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایک بھی ووٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری سیاسی ذمہ داری ہے، یہاں آنا اگر میں نے ایک بھی لے لیا تو میں نے کہا وہاں جائیے جو آپ کا محلہ ہے، وہاں جائیے مندر کے قریب اپنے محلے میں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سیاسی معاملہ ہے، اگر میں ایک کو بھی لے گیا مولانا میرا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے اس سے کچھ سیکھا؟ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ کنوینس کر رہا ہے، اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا مندر کے دروازے پہ جاؤ، کہا نہیں۔ اپنے علاقے میں جاؤ، کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا صاحب وہ تو میرے ہیں، وہاں مجھے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا، مجھے تو محنت اپوزیشن میں کرنا ہے، اگر میں یہاں سے ایک بھی لے گیا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس عزیزو آپ مسکرا دیے، میری محنت سوالت ہو گئی، آپ نے سر ہلا دیا، مجھے شاباش اللہ اور سبحان اللہ مل گیا، اتنا ہی کافی ہے، حالانکہ آپ لوگ میرے لیے جانے پہچانے ہیں۔ غور کیجئے گا، تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں ایک کو بھی لے گیا، ماں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ تو سارے تمہارے ہیں۔ کہا اسی لیے تو چونکہ میرے ہیں مجھے یقین ہے یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان کاسینوں پہ نہیں آئے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، شیطان بار پر نہیں آئے گا، شیطان غلط راستوں پر نہیں آئے گا، شیطان تو مسجدی پہ آئے گا، دروازے پر بیٹھ جاؤں گا، میں کہوں گا کاسینوں پر جا، بار پر جا۔ کہا میں بے وقوف ہوں، اگر میرے نہ ہوتے تو آتے کیوں؟ اگر میرا نہ ہوتے تو کاسینوں پہ آتے کیوں؟ وہ تو مسجد کے دروازے پر آئے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اسی فرش عزا پر آ کر بہکائے گا۔ اس لیے اس کا کام یہ ہے اپوزیشن میں سے لے جانا۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔
اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ بار بار ہر لمحہ لا حول پڑھتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جال میں پھنس جاؤ۔ آپ غور کیجئے گا، بڑا ہوشیار ہے، نہ معلوم کب سے ہے، آدم کے سامنے تو اس کا مقدمہ آیا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کب سے، کتنے تجربات ہیں اس کے پاس۔ بوڑھے آدمی کے سامنے ساری ڈگریاں رکھی رہ جاتی ہیں، اتنا تجربہ ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو عزیزو، ہمیں ہر لمحہ اپنا تحفظ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بہکا کر کے لے جائے، اور بہکاتا ہے، یہ اس کا اسٹائل ہے، بہکائے گا اس انداز سے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ اگر سجدوں کا شوق ہے تو سجدے کے ذریعے بہکائے گا، اگر قرآن کا شوق ہے تو تلاوت کے ذریعے بہکائے گا، اگر مجلس پڑھنے کا شوق ہے تو تلاوت کے خطابت کے ذریعے بہکائے گا، اگر کسی کو نوحہ خانے کا شوق ہے تو نوحے کے ذریعے بہکائے گا۔ یہ اس کا اپنا ایک اسٹائل ہے، غلو پیدا کرائے گا، یہ کرائے گا، وہ کرائے گا، اور اس پہ کچھ نہ ہو۔ آپ غور کیجئے گا۔ تو عزیزو، یہ سوچ کے کہ ہم مسجد میں آ گئے، اب محفوظ ہیں، ہم فرش عزا پر آ گئے، اب محفوظ ہیں، اب ہمیں اور زیادہ چوکنا ہونا ہے، اب ہمیں اور زیادہ، اس لیے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے المومن فی المسجد، علماء بیٹھے ہیں، المومن فی المسجد کالسمک فی الطیر کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں۔ آپ غور کیجئے گا۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، یعنی پھڑ پھڑا تو سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ آپ غور کیجئے گا، ایک جگہ مولانا پڑھ رہے تھے، اس پہ بڑا زور دے رہے تھے بار بار۔ اب جیسے ہمارے دھیرانی صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد مجھے بھی پڑھنا تھا، انہوں نے کہا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں، اور پھر کہا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق سب سے خطرناک شے ہے، یہ سب سے خطرناک شے، المنافق فی المسجد کالقفص فی الطیر، اور پرندہ پنجرے میں ایسا ہے، منافق مسجد میں ایسا ہے کہ جیسے پرندہ پنجرے میں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا ملا صاحب کہ صاحب دیکھیے، مومن ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، منافق ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قبلہ، جہاں مچھلی پانی میں ہے مگر وچ بھی پانی میں ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد، اس سے تو اور ہوشیار رہنا ہے، اس سے تو ہمیں اور ہوشیار رہنا۔ تو عزیزو، بہکائے گا، لے جائے گا کہاں؟ مگر الحمدللہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہمارے سامنے ان کا کردار ہے۔ اس لیے کہ جب کسی نے پوچھا یہ صراط مستقیم ہے کون، یا رسول اللہ آپ بتائیے، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے جان کائنات، اے شان کائنات، اے خلق اول، اے خلق اول، اے کمال اول، اے جمال اول، اے لسان اول، اے بیان اول، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ یہ صراط مستقیم ہے کون؟ رسول مسکرا رہے ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ دروازہ کھلا، علی تشریف لائے، رسول نے مسکرا کے کہا یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کی محبت ہے صراط مستقیم، اس کی محبت ہے صراط مستقیم۔ تو عزیزوں، محبتوں میں، محبت جہاں ہوتی ہے وہاں ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نعرہ لگایا ہے نام علی صراط مستقیم ہے، تو اب ان کی قربت میں ہماری اضافہ ہو گیا ذمہ داریوں میں۔ آپ غور کیجئے گا، کیونکہ یہ تو انسان پیدائشی طور پر بڑا پستہ قد ہے، بڑا چھوٹا ہے، یہ ہر بڑے سے رشتہ جوڑتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ہر بڑے سے رشتہ جوڑتا ہے۔ مالدار آدمی ہے وہ میرا ہے، مرسٹیز والا ہے وہ خالو ہے، بینک بیلنس والا ہے وہ چچا ہے، مکانوں والا ہے وہ پھوپا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ رشتے کی بیساکھیوں پر اپنے کو بلند کر رہا ہے ملا صاحب۔ کیوں معصوم بھائی؟ اس لیے بلند کر رہا ہے چونکہ خود چھوٹا ہے
آپ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، چونکہ خود چھوٹا ہے لہذا بلندیوں سے رشتہ جوڑ کے کہا کہ میں بلند، ان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے نبی بلند، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، علی بلند، ہم نے کہا علی ولی اللہ، فاطمہ بلند، ہم نے کہا ہماری شہزادی حسنین بلند، ہم نے کہا آقا زادے، یعنی یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اہل بیت ہمارے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہو اہل بیت کہہ دیں یہ ہمارے ہیں۔ ہمارا کردار ایسی ہو، ہماری سیرت ایسی ہو، ہمارا کیریکٹر ایسا ہو کہ اہل بیت کہیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ اور کیا تاریخ میں کہا نہیں ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے؟ کردار تو ہو، کردار تو عزیزو ہماری اور ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اہل بیت والے ہیں تو ہماری اور ذمہ داری ہے۔ آپ غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قربت کا رشتہ ہے، اور جب قربتیں ہوتی ہیں تو ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں تو یقیناً ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا کردار کیسا ہو؟ اس لیے کہ جو آدمی اگر کسی کو چاہتا ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ صاحب آپ کا انداز تو فلاں مولانا سے ملتا ہے، شاید آپ ان سے ذہنی طور پہ بہت قریب ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کی زندگی میں وہ جھلکیاں ہونا چاہیے جو آپ کا آئیڈیل ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ فلاں صاحب جیسی مجلس پڑھتے ہیں، شاید آپ ان سے قریب ہیں۔ تو جس انسان کی زندگی میں اگر کوئی آئیڈیل ہوتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں بھی چھلکنا چاہیے، اس کی زندگی میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اب اگر اہل بیت ہمارے آئیڈیل ہیں تو ان کا کردار سے ہمارا کردار قریب ہونا چاہیے، ان کی سیرت سے ہماری سیرت قریب ہونا چاہیے۔ یعنی ہر ایک جانے والا کہہ دے شاید یہ علی والا ہے، یہ نبی، شاید نہیں یقیناً یہ نبی والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ حسنین والا ہے، یہ فاطمہ والی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیل چھلکتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اہل بیت نبوت وہ ہیں، یعنی آل محمد وہ ہیں کہ جن کی طرف انگلی کوئی نہ اٹھا سکا۔ ایک جملہ کہوں گا کہ جن کے دامن پر زمانے کو پیون تو ملے ہیں، دھبا کوئی نہ مل سکا۔ اور اگر آپ بیدار ہو گئے تو ایک جملہ اور سن لیجئے گا کہ آل محمد وہ ہیں جن کی طرف تلواریں تو اٹھی ہیں، انگلی کوئی نہ اٹھا سکا۔ تو عزیزو، ان کی محبت صراط مستقیم ہے، اور لفظ محبت میں سب کچھ آ گیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے اہل بیت کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ کیا کہا؟ جو میرے اہل بیت کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ مجھے کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی تاریخ، کوئی مورخ، کوئی مفتی، کوئی فتویٰ، کوئی خطبہ، کوئی خطیب ایسا لا کے دکھائیے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ جو نبوت کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ یا اور قریب لے آؤں، رسول اسلام نے یہ کہا ہو کہ جو نماز کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ میرے سامنے علماء بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں کہ جو نماز کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ بڑا حساس جملہ میں نے کہہ دیا، جواب بھی دوں گا، یا رسول اللہ یہ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ یہ کہیے کہ جو نماز کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا، جو روزے کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا، جو حج کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا، جو قرآن کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جو اصحاب کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جو ازواج مطہرات کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جو تلاوت کرتے مرا وہ شہید مرا، جو رکوع میں مرا وہ شہید مرا، جو سجدے میں مرا وہ شہید مرا، جو صحن کعبہ میں مرا وہ شہید مرا۔ مگر رسول اسلام نے کیا کہا؟ جو اہل بیت کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ یا رسول اللہ آپ نے نبوت کو نہیں کہا، کہ اگر نبوت کہوں گا رسالت رہ جائے گی، رسالت کو کہوں گا نبوت رہ جائے گی، نماز کو کہوں گا روزہ رہ جائے گا، روزے کو کہوں گا نماز رہ جائے گی، حج کو کہوں گا کعبہ رہ جائے گا، کعبے کو کہوں گا بیت المقدس رہ جائے گا، قرآن کو کہوں گا توریت رہ جائے گی، توریت کو کہوں گا انجیل رہ جائے گی، انجیل کو کہوں گا زبور رہ جائے گا، حج کو کہوں گا، غور کیجئے گا، اصحاب کو کہوں گا ازواج رہ جائیں گی، ازواج
آواز کو کہوں گا اصحاب رہ جائیں گے. میں نے مرکزیت دے دی اہل بیت کی محبت کو. جہاں اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں نماز بھی ہوگی, وہاں روزہ بھی ہوگا, وہاں قرآن بھی ہوگا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یا علی. تو عزیزو اس لیے کہا خالی ماتم کرنے سے کچھ نہیں ہے, خالی نماز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہے. بغیر محبت کے نماز کیا ہے آپ غور کیجئے گا, اور بغیر نماز کے ماتم اس لیے لازم و ملزوم ہیں. اسی لیے لوگ اب یہ جسارت کرنے لگے کہ یہ زری کیا ہے, یہ علم کیا ہے, یہ کپڑا ہے. بس یہ جسارتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ہے کسی مائے کے لال میں یہ طاقت کہ برٹش گورنمنٹ کا جھنڈا پیروں تلے روندے, کوئی اس کی بے حرمتی کر کے دکھائے؟ ہے کسی میں؟ قانون ہے انڈیا کا بھی. آپ غور کیجئے گا کہ ذرا بھی کسی نے توہین کی تو فوراً سزا ہے. میں نے کہا یہ تو چھڑی ہے, ایک کپڑا ہے. کہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ بالکل بے غیرت ہو, بالکل بے وفا ہو, ہندوستان ہونے کے باوجود اپنے جھنڈے کی توہین کرا رہے ہو؟ کافر ہے کافر, اس کے باوجود بھی اتنا عقیدہ ہے کہ یہ جھنڈا ہے مگر ہمارے ملک کا. آپ نے نہیں دیکھا کرکٹ میں, آپ نے نہیں دیکھا فٹ بال میں کہ ذرا کسی بھی ٹیم نے گول کیا تو فوراً جھنڈا لہراتا ہے؟ کیا مطلب؟ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں. بس توجہ فرمائیے گا, ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں. تو عزیزوں میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کساب کپڑا ہی صحیح, ایک چھڑی ہے صحیح, مگر ہے تو ہمارا ملک کا نشان. ہر شے کی, پڑھے لکھے افراد موجود ہیں, ہر شے کی عظمت نسبت سے بڑھ جاتی ہے. آپ کے سامنے تاج محل کا فوٹو ہے, بہت سے فوٹو پڑے ہیں, تاج محل کا ہے, وائٹ ہاؤس کا ہے, قطب مینار کا ہے, لال قلعے کا ہے. آپ رونج کے چلے جائیں گے, لیکن وہیں آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا ہے. آپ فوراً اس کو اٹھا لیں گے, آنکھوں سے لگائیں گے. میں نے کہا بھائی یہ بھی فوٹو ہے, وہ بھی فوٹو ہے, یہ بھی مکان کی تصویر, وہ بھی مکان کی تصویر. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے, اس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے, اس کی نسبت خانہ کعبہ سے, اس لیے محترم ہے. آپ نے غور کیا تو علم کچھ نہیں ہے, اس کی نسبت رسول سے ہے. علم کچھ نہیں ہے, اس کی نسبت علی سے ہے. علم کچھ نہیں ہے, اس کی نسبت حسن سے ہے, اس کی نسبت حسین سے ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ سب کیا ہے عزیزو؟ یہ وہ ہے شیطان جو ذہن پہ قبضہ کر لیتا ہے. لہذا اس سے استغفار, اور پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, ہمارے قدم نہ ڈگمگانے پائیں. اس لیے کہ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ آؤ مسجد سے لے جاؤ, آئیے فرش اعزاز سے لے جائیے. لہذا قدم قدم پر عبادت کر کے کبھی نہ سوچئے, مطمئن نہ ہوئیے. اس لیے کہ اگر آپ نے پیسہ کما لیا تو اس کو کہیں سیف جگہ رکھتے ہیں, سڑک پہ ڈال دیتے ہیں. عبادت کرنا آسان ہے, اس کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے. آپ غور کیجئے گا, پیسہ کمانا آسان ہے, اس کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہے. عبادت کرنا آسان ہے, اس کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے. اور عبادت, آپ کیا سمجھ رہے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لی, اللہ پر احسان کر لیا, 4 رکعت چلے آئے, اللہ پر احسان کر لیا. آپ غور کیجئے گا, کوئی اس پر احسان ہے؟ وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. عزیزو عبادت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ عبادت کہتے کسے ہیں. آج میں دوسرے نہج سے مجلس پڑھ رہا ہوں. عبادت کہتے کسے ہیں؟ آپ نے کہا کہ صاحب نماز کا نام عبادت, اور روزے کا نام عبادت, اور حج کی زیارت کا نام عبادت, اور قرآن کی تلاوت کا نام عبادت, اور نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا نام عبادت. اچھا, یہ سب عبادت ہیں؟ یہ تو اقسام عبادت ہیں.
عبادت کی قسمیں ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, یہ عبادت نہیں ہے, عبادت کی قسمیں ہیں. میں آپ سے عبادت کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے عبادت کی تعریف پوچھ رہا ہوں. کوئی یہ کہیں کہ صاحب مجلس کسے کہتے ہیں, کہ صاحب مجلس یہ ہے کہ جائیے, اس میں مرثیہ ہوتا ہے, اس میں نوحہ ہوتا ہے, اس میں مولانا آتے ہیں, اس میں مومنین آتے ہیں, اس کے بعد میں ماتم ہوتا ہے, اس کے بعد میں نظر و نیاز ہوتی ہے. تو یہ مجلس ہے. مجلس کی تعریف کیا ہے, آپ غور کیجئے گا, توجہ فرمائیے گا. تو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ نماز قسم ہے عبادت کی, روزہ ایک قسم ہے عبادت کی. بتائے زمانہ امت مسلمہ کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ آج عبادت کرنے والوں, سجدوں پر ناز کرنے والوں, عبادت کہتے کسے ہیں؟ اگر نہ پوچھا جاتا آل محمد سے تو کوئی نہ بتاتا کہ عبادت کہتے کسے ہیں. شاید میں آپ کے ساتھ آج انصاف نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا توقع لگائے ہوئے تھے. سلوا پڑھیے بر محمد آل محمد. تو عزیزو, عبادت کہتے کسے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں, یہ تو بالکل ایسا کہ ایک مسافر چلے جا رہا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے. ہم عبادت کر تو رہے ہیں مگر عبادت کہتے کسے ہیں؟ جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں, تو امام نے کہا کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ مولا تاکہ ذوق عبادت پیدا ہو جائے. اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ عبادت ہے اور اس میں اگر عبادت قبول ہو گئی مولا, تو پھر ہمیں اور زیادہ شوق پیدا ہوگا. ذوق عبادت کے لیے امام نے سوال کیا امام سے. امام نے کہا اچھا عبادت کہتے کسے ہیں, بتائیں. کہ بتاؤ. تو امام فرماتے ہیں کیوں؟ کہ مولا تاکہ پتہ چل جائے تو اور خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادت کریں, اور پیارو محبت و چاہت و عقیدت کے ساتھ پیار کریں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہماری قبول ہو گئی عبادت, اور یہ ہے بھی ماشاءاللہ بزنس مین لوگ ہیں, پڑھے لکھے افراد ہیں بھئی, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا بزنس پروفٹ میں جا رہا ہے, نفع میں جا رہا ہے, تو آپ اور انویسٹ کریں گے. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ نقصان میں جا رہے ہیں, اب کیا کریں گے؟ کتنا سناٹا ہے, روک دیں گے, کم کریں گے. آپ غور کیجئے گا. اگر یہ پتا ہے کہ صاحب نفع میں جا رہے ہیں تو لگاؤ, پیسہ لگاؤ, پیسہ لگاؤ, پیسہ کھپے تھے. اور اگر یہ پتا چل جائے کہ نقصان میں جا رہے ہیں تو ہر طرف سے کرائسس کرائسس کرائسس. میں اسپین میں مجلس پڑھ رہا تھا, سر میں درد ہو گیا یہ سنتے سنتے کرائسس کرائسس کرائسس. میں نے کہا تم تو ایسے خاموش بیٹھے ہو جیسے میں لے آیا کرائسس. بھئی میری خطا کیا ہے برکت آئی؟ جس کو دیکھو ملا صاحب کرائسس کرائسس کرائسس, نقصان یہ وہ. میں نے کہا بھئی میری سمجھ میں نہیں آتا, تم کیا مومن نہیں ہو؟ کہا کیسی بات کر رہا ہے مومن؟ مولانا اگر ہم مومن نہیں ہیں تو کون مومن ہے؟ بھلا ہم تو مومن ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہیں. تو میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے مومنین کے. تو اگر تم گھاٹے میں ہو تو مومن نہیں ہو, مومن ہو تو گھاٹے میں نہیں ہو. سلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یا علی. تو غور کیجئے گا, اب سوچ سمجھ کے. یہاں کچھ میرے مومن دوست بھی بیٹھے ہیں, بھول کے مت کہنا مجھ سے تو کہ مت دینا عاشق, اس لیے کہ تمہارے تو نام کے ساتھ بھی مومن لگا ہے. تو گھاٹے میں عزیزو, اگر ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں
تو لاؤ پیسہ، لگاؤ پیسہ، لاؤ پیسہ، لگاؤ پیسہ، کماؤ پیسہ. اور اگر نقصان میں ہے تو ہر بزنس مین کہتا ہے اس کا طریقہ ہے اسٹاپ کرو، پہلے رزلٹ آنے دو سامنے. تو یہ ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ مولا اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری نماز صبح قبول ہو گئی، ہائے ہائے کیا کسوٹی دی ہے میرے امام نے. مولا اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہماری نماز صبح قبول ہو گئی تو ہم ظہر کی نماز اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ظہر کی قبول ہو گئی تو عصر کی نماز اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، چاہت کے ساتھ پڑھیں. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ عصر کی بھی قبول ہو گئی تو مغرب کی نماز اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ مغرب کی قبول ہو گئی تو عشاء کی نماز اور عقیدت، محبت، چاہت کے ساتھ پڑھیں. اگر یہ پتہ چل جائے. مگر مولا بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ادھر قبر نے آواز دینے لگی آؤ، اور ابھی تک یہ پتہ نہ چلا کہ ایک بھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب انشاءاللہ شاید یہ سناٹا ٹوٹے کہ مولا پتہ اگر چل جائے کہ صاحب نماز قبول ہو گئی تو ہم اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں. کسوٹی دی صادق آل محمد نے. اے نمازیوں، اے عبادت گزارو، اے تسبیح کے دانے گھمانے والوں، سجدے میں سر رکھنے والوں، یہ کسوٹی دے دی اور تمہارے لیے مقام فخر دے دیا. میرے امام معصوم نے کیا کہا؟ کسوٹی ہم دیتے ہیں. کیا مولا کیا کسوٹی ہے کہ سنو دیکھو، اگر نماز صبح سے پڑھنے کے بعد ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو میں ضامن کہ تیری صبح کی قبول ہو گئی. اگر صبح کی پڑھنے کے بعد ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو میں ضامن تیری صبح کی قبول ہو گئی. اگر ظہر کی پڑھنے کے بعد تو عصر تک کوئی گناہ نہیں کرتا، میں ضامن تیری ظہر کی قبول ہو گئی. ظہر کی پڑھنے کے بعد مغرب تک کوئی گناہ نہیں کرتا، میں ضامن کہ تیری عصر کی قبول ہو گئی. عصر کی پڑھنے کے بعد، مغرب کی پڑھنے کے بعد عشاء تک کوئی گناہ نہیں کرتا، میں ضامن کہ تیری عشاء کی قبول ہو گئی. کیا مطلب؟ صادق آل محمد نے ایک کسوٹی دی کہ دیکھو، عبادت سے پہلے دیکھو، عبادت کے بعد دیکھو. اگر عبادت سے پہلے گناہ پائے جا رہے تھے، عبادت کے بعد دیکھو. اس لیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ جو فکر میں انقلاب پیدا کر دے، جو سوچوں میں انقلاب پیدا کر دے، جو روح میں انقلاب پیدا کر دے، جو فکر میں انقلاب پیدا کر دے، جو خیالات میں انقلاب پیدا کر دے، جو تدبر میں انقلاب پیدا کر دے، جو فکر میں انقلاب پیدا کر دے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، عبادت سے پہلے دیکھو، عبادت کے بعد دیکھو. عبادت سے پہلے کتنے گناہ پائے جاتے تھے، عبادت کے بعد کتنے گناہ پائے جا رہے ہیں. عبادت کے پہلے مزاج کیا تھا، عبادت کے بعد میں مزاج میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. امام فرماتے ہیں اگر گناہ ختم ہو گئے تو عبادت ہے، گناہ برقرار ہے تو عادت ہے. اسلام عبادت کا نام ہے، اسلام عادت کا نام نہیں ہے. اب تو مسجد میں آنے کی عادت ہو گئی، اب تو مجلس میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی، تو اسلام عبادت کا نام ہے. اسلام عادت کا نام ہے نہیں ہے، عبادت کا نام ہے. تو عزیزو، اسلام یہی چاہتا ہے. آج جو زمانے نے اسلام کو بدنام کر دیا، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، مسلمانوں کا قصور ہو سکتا ہے. اسلام اور ہے، مسلمان اور ہیں. آپ غور کیجئے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محرم سے پہلے مزاج کیا تھا، محرم کے بعد مزاج کیا ہے. رمضان روزے رکھنے سے پہلے مزاج کیا تھا، بعد میں مزاج میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. اس لیے کہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ صاحب ہمارے دل میں محبت اہل بیت بسی ہے. مولانا ہمیں ایسی تقریریں نہ سنایا کرو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل میں محبت اہل بیت بسی ہے. اسی لیے تو تمہیں سنانا ہے، اوروں کو نہیں سنانا ہے. انہیں کو سنانا ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت رہتی ہے. انہیں کو سنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت کہاں رہتی ہے؟ دل میں، دل میں رہتی ہے نا.
محبت کسی کی بھی ہو دل میں رہتی ہے. میں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو, کسی سائنسداں کو یہ کہتے نہیں سنا کہ صاحب ہم آپ سے بڑی شولڈر سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کو سر سے چاہتے ہیں, یہ کہتا ہے کوئی؟ بلکہ قسم خدا کہ جب بھی کہتے ہیں کہ صاحب مولانا اقرار, انہیں تو ہم دل سے چاہتے ہیں. اب یہ میرا خیال ہے. ارے سلوا پڑھیے بر محمد آل محمد. اور اچھا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ. سوء ظن نہیں ہونا چاہیے, حسن ظن ہونا چاہیے. آپ غور کیجئے گا, کسی بھی مومن کے لیے اچھا خیال رکھو, برا خیال نہ رکھو. اس لیے کہ چھوٹی سی چنگاری ہی جوالا مکھی بن جاتی ہے. اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو بالکل سلام کر کے مسکرا کے مجھے آپ سے یہ شکایت ہے, یہ مجھے آپ سے امید نہیں تھی. وہ شاید اس کا ازالہ کرے, بتایا آپ کو یہ بات نہیں یہ تھی. اب اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ صاحب یوں نہیں یوں ہو جائے گا, اور ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا, اور اس نے یوں کر دیا ہوگا, یہ کر دیا ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ ہے, گناہ. کسی کے بارے میں غلط سوچنا. ارے پوچھو کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, میں نے یہ سنا ہے. اب خواہ میں خواہ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں. اب یہ مجھے آج پوسٹ مارٹم کرنا ہے. میں بھی ہارٹ کی سرجری کر رہا ہوں آج. آپ غور کیجئے گا, بڑے بڑے پائی پاس والے بیٹھے ہیں, مگر میں بھی بتاؤں گا کہاں رہتی ہے محبت. بتائیے بھائی محبت کہاں رہتی ہے لیسٹر والو؟ دل میں. آپ یہی تو کہتے ہیں نا ہم مولانا اقرار کو دل سے چاہتے ہیں, دل سے پیار کرتے ہیں. لیجئے مولانا دھیرانی صاحب کو ہم دل سے چاہتے ہیں, ہم بڑا پیار کرتے ہیں, وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. ان کی بات میرے دل میں گھر کر گئی, ان کی بات میرے دل نشیں ہو گئی. وہ تو میرے محبت ہیں, دل میں رہتے ہیں, بڑے پیار ہیں. اور ذرا کسی سے ذرا نفرت کا میرے سامنے اس کا ذکر نہ کرو. میں نے تو اسی دن سے اسے دل سے نکال دیا. میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے دل کی کھڑکیاں بند ہو گئیں. کیا مطلب؟ یہ محاورے ہیں کہ نہیں, استعمال کرتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہے, نفرت کا تعلق بھی دل سے ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, محبت کا تعلق بھی دل سے. آپ نے کہا ہمارے دل میں رہتے ہیں مولانا دھیرانی صاحب, بس آپ کیا بتائیں, ہمارے دل میں رہتے ہیں. ان کی باتیں تو ہمارے دل میں گھر کر گئیں, ہمارے دل نشین ہو گئے. تو تمہارا دل ڈرائنگ روم ہے, بیڈ روم ہے, کہ جس کو چاہا بلا لیا, جس کو چاہا نکال دیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا نہیں مولانا, نہ بیڈ روم ہے نہ ڈرائنگ روم, بلکہ محبت کا تعلق بھی نفرت سے ہے, دل سے ہے. اور نفرت کا تعلق بھی دل سے ہے. دلی میں محبت رہتی ہے, دلی میں نفرت رہتی ہے. اب میں کچھ کہنے کے لیے جا رہا ہوں, توجہ غور فرمائیے گا جا کر کے. محبت کا تعلق دل سے, نفرت کا تعلق دل سے. اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ تجزیہ کیجئے, یہ سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم رونگ تو نہیں جا رہے. محبت کا تعلق قبلہ دل سے, نفرت کا تعلق دل سے. اچھا اب قرآن آپ کیا کہتے ہیں کہ حساب ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت ہے. اب پھر نجاست کیا ہے؟ حسد نجاست ہے, منافقت نجاست ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اب اگر کسی مومن سے کسی کے دل میں منافقت ہے, حسد ہے, اگر محبت ہے تو حاسد نہیں ہو سکتا, اگر محبت ہے تو کسی منافق نہیں ہو سکتا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ محبت اہل بیت ہے. اور اس لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کوئی نجاست تک ان تک نہیں پہنچ سکتی. تو اگر دل میں محبت ہے تو یہ دیکھو کہ منافقت تو نہیں ہے, اگر دل میں محبت ہے تو یہ دیکھو کسی کی مخالفت تو نہیں ہے, اگر دل میں محبت ہے تو یہ دیکھو کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے. اگر منافقت ہے, اگر حسد ہے, اگر کسی سے رنجش ہے, اگر کسی سے خلش ہے, اگر کسی سے جلن ہے, تو ایک ہی چیز رہے گی, اگر محبت ہے تو منافقت نہیں آ سکتی, منافقت ہے تو علی کی محبت نہیں آ سکتی.
تو عزیزو یہ مجلس اسی لیے ہیں تاکہ دل کی طہارت ہو، فکر کی طہارت ہو، شعور کی طہارت ہو، ورنہ اس تذکرے کا فائدہ کیا ہے اگر فرش عزا پہ آنے کے بعد بھی مزاج میں منافقت ہے، اگر فرش عزا پر آنے کے بعد بھی کسی مومن سے رنجش ہے، اگر فرش عزا آنے کے بعد بھی کسی مومن سے کوئی حسد ہے، تو پھر فرش پہ آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ تو عزیزو ان کی وہ محبت ہے جو مرکز طہارت ہے، ان کی وہ محبت ہے جو مرکز بصیرت ہے۔ یقیناً ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داریوں میں بڑا اضافہ ہے، کیونکہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ تم اہل بیت والے پھر ایسے، مگر آج تمام تر خامیاں ہمارے اندر اور ہم سے منسوب کی جا رہی ہیں، تو یہ دیکھو کہ وہ سچا اہل بیت والا ہے بھی، کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے اسلام بدنام یوں ہی ہوا ہے کہ پیکنگ کچھ ہے، مال اندر کچھ ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ سب کو لا کے بڑے تحفے دیتے ہیں، جب یہاں سے جاتے ہیں آپ کے یو کے سے یورپ سے بڑے تحفے دیتے ہیں، ہمارے دوست ہمیں تانا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آتے ہیں، ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہے، وہ ساری لیکوڈ چیزیں لے آتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ صاحب کچھ نہیں لا سکتے، 22 کلو ویٹ لا سکتے ہیں، آخر وہ بھی تو آتا ہے بھائی، وہ کہاں سے لے آتا ہے؟ بڑی تعریفیں ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، بھیا یہ بتاؤ تمہاری بڑی دوست تعریف کرتے ہیں، تم کیسے لے آتے ہو اتنے کے لیے سامان؟ ہم تو کچھ نہیں لا پاتے۔ کہا نہیں مولانا، آپ اصل میں نہیں جانتے۔ میں نے کہا نہیں آپ بتائیے۔ کہا میں ایئرپورٹ سے دہلی جامع مسجد آتا ہوں، اور جامع مسجد آنے کے بعد میں میرے ایک دکان والا دوست ہے، اس سے میری سیٹنگ ہے، میں اولن تو وہیں سے فون کر دیتا ہوں یوکے کے، صاحب مجھے 10 پرفیوم کی شیشیاں چاہیے، مگر شرط یہ کہ سب پہ میڈ ان یوکے لکھا ہو۔ ریئل مجھے صاحب اتنا یہ چاہیے، مگر ہے کہ میڈ ان فرانس لکھا ہو، اور لا کے دیتا ہے وہ سب کو، مجھے بھی لا کے دیا، میڈ ان یوکے، میڈ ان فرانس، میڈ ان جاپان، مثلا ایک ایک چیز سب خوش ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا مولانا بڑا چیپ پڑتا ہے، بلا یوکے کا پرفیوم ہم بانٹے ہیں، ہمیں تو خود نہیں ملتا، $100 کا پرفیوم آتا ہے مولانا، یہاں بانٹیں گے ہم؟ تو یہ ترکیب کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنا دہلی میں ہے، مگر میڈ ان یوکے اس نے لکھ دیا، پیکنگ بھائی میڈ ان یوکے آ گیا، میڈ ان برٹش آ گیا، تو یہ خوش ہو گئے، یعنی مال کہیں کا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پیکنگ کہیں کی ہے، مال کہیں کا ہے، پیکنگ کہیں کی ہے۔ کہ اسی طرح تو اسلام کے ساتھ نہیں ہو گیا کہ فکر یہودیوں کی ہے، چہرے مسلمانوں کے ہیں؟ کہیں یہی تو اسلام کے ساتھ نہیں ہو گیا کہ فکر یہودیوں کی ہے، چہرے مسلمانوں کے ہیں؟ پہلے قریب آئیے، ارے یہ دیکھیے کہ یہ کتنے مسلمان ہیں، قریب آ کر کے دیکھیں اسلام کے ساتھ ہوا یہی۔ آج جو ہمارا تعارف اور ہمارا انٹروڈکشن ٹیررسٹ ہو گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ یہودی فکر کے لوگ اسلام میں آ گئے، اور ہمیشہ کسی کو بھی نقصان مخالف سے نہیں پہنچتا، منافق سے پہنچتا ہے، چونکہ مخالف سے آدمی ہوشیار رہتا ہے کہ سامنے سے وار کر دے گا، منافق سے آدمی بے خبر نہیں ہوتا۔ غور کیجئے گا، پتہ نہیں کب کہاں سے حملہ کر دے، توجہ فرمائیے گا۔ تو منافق گھسا ہے، یہاں سے اسلام کو نقصان پہنچا، اور ہمارا تعارف ٹیررسٹ ہو گیا، دہشت گرد ہو گیا۔ ورنہ قسم خدا کی صدقے ہو جائے اسلام تیرے قوانین پر، تیرے ضابطے پر، تیرے اصول پر، تیرے قانون پر، وہ اسلام کہ نماز جیسی عبادت کے لیے اگر تم وضو کر رہے ہو اور پانی صرف اتنا ہے کہ آپ وضو کر سکیں، اور سامنے پیاس سے کتا دم توڑ رہا ہے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اب اس کتے کو پانی پلا دو، اور تم تیمم کرو، اپنے چہرے پہ خاک مل کر آؤ،
ہماری تیری خاک آلود یہ تیری چہرہ ہمیں پسند ہے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک کتے کی زندگی کا دھبا بھی تیری عبادت کے دامن پہ ہو۔ کتا کیا ہے؟ نجس العین جانور، نجس العین جانور ہے کتا، مگر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اسے بچا لو، اس کی جان بچا لو اور اپنے چہرے پہ خاک مل کر آؤ۔ تو جو اسلام جانوروں کا اتنا احترام کرتا ہو وہ انسانوں کا کتنا کرتا ہوگا؟ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ مگر عزیزو، صحیح معنی میں اسلام کی تصویر زمانے تک پہنچی نہ سکی۔ جن کی فکر اسلام، جن کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن، اس دروازے تک مسلمان آئے نہیں جس پہ رسول اسلام قرآن چھوڑ کے گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الحاکمین، انی تارکن فیکم الوسیلتین، انی تارکن فیکم الوارثین، انی تارکن فیکم الحاکمین، انی تارکن فیکم الامرین۔ میں تمہارے درمیان امرین چھوڑے جا رہا ہوں، حاکمین چھوڑے جا رہا ہوں، وسیلتین چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے اپنے اہل بیت، مگر زمانہ نہ قرآن کو سمجھ سکا نہ اہل بیت کو سمجھ سکا۔ کہ ہم تاریخ کو بھلا دیں گے کہ مدینے میں چند بچے کھیل رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی کے بیٹے نے امام حسن سے کچھ کہا، فوراً امام حسن نے کہا غلام زادے ہماری برابری کرتا ہے۔ یہ جملہ سنا کہ حسن نے کہا اور سب کے سامنے کہا کہ ہماری برابری کرتا ہے، تو فوراً باپ کی خدمت میں پہنچے، زار و قطار ہو رہے ہیں، کیا بات ہے میرے لال، کیا بات ہے میرے لخت جگر؟ کہا بابا حسن نے مجھے غلام زادہ کہا تو ناراض ہونا چاہیے تھا۔ فوراً کہا یہ بتا کہا بھی ہے کہ نہیں؟ کردار ہو کردار، میرے لال یہ بتا کہ کہا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا بابا کہا ہے، سب کے سامنے کہا ہے، یہ کہا کہ غلام زادے ہماری مقابلہ کرتا ہے، ہماری برابری کرتا ہے۔ تو فوراً کیا کہا؟ یہ قلم دوات لا اور جا کے حسن سے لکھوا کے لا کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ یہی تو اختلاف کے پہلو بیانات کیے جاتے ہیں نا۔ مگر صحابیت کو دیکھیے کہ جلدی جا، قلم دوات لے جا اور لکھوا کے لا کہ ہم حسن کے غلام ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اپنا اپنا وقت ہے، کلام مانگ رہے تھے مانگے سے نہ دیا، آج نواسے کو بغیر مانگے دیا جا رہا ہے۔ جلدی جا حسن سے لکھوا کے لا کہ ہم حسن کے غلام ہیں۔ بابا کیا کیجئے گا؟ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں وہ پرچہ رکھ دینا، وہ تحریر رکھ دینا۔ کیوں؟ کہ بس میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم حسن کے غلام ہیں۔ اب خاک کے شفا کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ ہم سے قدم قدم پر یہ پوچھتے ہو یہ خاک کے شفا کیوں رکھتے ہو، یہ خاک کے شفا کیوں رکھتے ہو؟ اما جس کی تحریر میں یہ اثر ہے اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا؟ مگر زمانے نے پہچانا ہی نہیں کہ اہل بیت ہیں کون، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندیاں کیا ہیں۔ بس کمالات سے جلتا ہے انسان، کمالات کو دیکھا تو ان سے جلنے سی شروع ہو گئی۔ ورنہ مجھے بتائیے کیا بگاڑا تھا آل محمد نے کسی کا؟ کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کی پوری زندگی قید خانے میں رہی۔ ہاں عزیزو، آپ مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں وہاں
عشرہ زینبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم تو سکون کے ساتھ اس فرش مخمل پر سائے میں بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے ہیں، مگر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے اور علی کی بیٹی کبھی بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی، کبھی بازار شام میں خطبہ دے رہی ہے، کبھی دربار شام میں خطبہ دے رہی ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، اور محفوظ رکھ پالنے والے اپنی رحمت نازل فرما ان حسین کے چاہنے والوں پر، ان ماتم داروں پر، ان عزاداروں پر۔ آج پردیس میں زہرا تیرے پردیسی کا ماتم ہے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ رات کا سناٹا ہے، کیوں آئے ہیں آپ مسلسل؟ اس لیے آ رہے ہیں، پرسے داری کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزو، لفظ پرسا ایک عام سا لفظ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو انسان ان کے گھر پرسے کو جاتا ہے۔ جوان مر گیا تو تسلی دیتا ہے، بھائی مر گیا تسلی دی جاتی ہے، اور جو میت میں شریک نہ ہو سکا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سویم میں شریک ہو جائے، جو سویم میں نہیں آ سکتا اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چہلم میں چلا آئے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ موت کا گھر سال بھر کھلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے لفظ پرسا، جسے آپ اور ہمارے سماج میں لفظ پرسا کہتے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یہ لفظ پرسا ہے کیا؟ مگر ذرا زینب سے پوچھو کہ لفظ پرسا ہے کیا؟ کہ جو زینب کربلا میں لٹ گئی، جس نے محمد کی لاشوں کے درمیان سجدہ شکر کیا، وہ زینب جو مقتل سے علی اکبر کی لاش کو لے آئی، وہ زینب کہ جس کے سامنے حسین پامال ہو گیا، زینب قرآن سر پر لیے کھڑی رہی۔ اللہ اللہ! ارے زینب نے جب ماں کی قبر پہ آئی ہے، زینب نے یہ نہیں کہا اماں میرا علی اکبر مارا گیا، اماں میرے اون محمد مارے گئے، اماں میں کربلا میں لٹ گئی، اماں میرے بازوؤں پہ رسی کے نشان ہیں۔ مگر تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ جب علی کی بیٹی ماں کی قبر پر آئی اور ایک مرتبہ ماں کی قبر کو دیکھا، ارے زینب کے ہاتھ زینب لرز گئی اور ایک مرتبہ خاک پر گری، کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا۔ ماں کی قبر پر سر رکھ کے کہا اماں، اے میری غریب ماں، بے ردائی کا شکوہ نہ کروں گی، اماں میرا اکبر مارا گیا۔ زینب نے یہ نہیں کہا بلکہ نے ایک جملہ کہا، اماں میرا گھر اجڑ گیا، میرا گھر اجڑ گیا، کوئی پرسا دینے والا نہ تھا۔ ہائے میرا حسین، ہائے میرا علی اکبر، اماں بھرا گھر اجڑ گیا، کوئی پرسا دینے والا نہ تھا۔ میں کہوں گا شہزادی آج پرسا لے لو، اپنے حسن کا پرسا۔ ہاں عزیز ہو، فاطمہ کو پرسا دو، حسن کا پرسا، رسول اللہ کو پرسا دو، حسن کا پرسا۔ عجیب یہ لفظ پرسا ہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ جمع ہو گئے، اہتمام کیا گیا پرسے داری کا، تابوت کا اہتمام کیا گیا، کس لیے؟ کہ تسکین قلب ہو جائے، مولا ہم مدینے میں ہوتے تو تیرے جنازے میں شریک ہوتے۔ ارے یہی تو ریزن ہے ان تابوت نکالنے کا کہ مولا تیرا جنازے میں شریک ہوتے۔ آپ نے کبھی علی اکبر کا تابوت نکالا؟ آپ نے کبھی قاسم کا تابوت نکالا؟ یہی تو کہتے ہیں مولا کربلا میں تمہارا جنازہ نہ اٹھ سکا، ہم آج پردیس میں تمہارا جنازہ اٹھا رہے ہیں میرے آقا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے
سوائے غم مظلوم کربلا اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو آپ جمع ہو گئے امام حسن کے پرسے کے لیے، امام حسن کے پرسے کے لیے میں نے لفظ حسن لیا، میرا مظلوم امام، مظلوم ابن مظلوم امام۔ ارے آل محمد پہ کیا وقت گزر گیا، اللہ اللہ۔ آج 1400 سال کے بعد میں، ارے جس کے مصائب سننے کے بعد یہ کیفیت ہو رہی ہے، اس کے گھر میں اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ جب مولا حسن آخری کروٹیں بدل رہے ہیں، خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، زینب بھائی کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتی ہے ٹھہرو بھیا، ٹھہرو بھیا۔ حسن کہہ رہے ہیں زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ۔ ارے کیا گزر رہی تھی اس وقت کہ جب ظالموں نے، جودہ بنت اشس نے میرے امام کو زہر دے دیا، اور ایک مرتبہ امام بے قرار ہیں، میرا امام بڑا مضطرب ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ میرے مولا کو خون کی الٹیاں ہوئیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے بھی ذاکر اول سے سنا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے جب زینب نے یہ منزل دیکھی ہوگی، جب کلثوم نے یہ کیفیت دیکھی ہوگی۔ مگر تاریخ کہتے ہیں امام حسن ہیں، زانو ہیں، امام حسین پہ امام حسن کا سر ہے، سامنے زینب بیٹھی ہے، ام کلثوم بیٹھی ہیں، ہائے بھیا حسن، ہائے بھیا حسن، ہائے بھیا حسن۔ اور ایک مرتبہ امام حسن کا آخری وقت ہے، ایک مرتبہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زارو قطار ہو رہا ہے مولا کا لاڈلا۔ زینب گھبرا گئی، بھیا اے میرے ویر حسن۔ حسن نے آنکھوں کو کھولا، زینب کے چہرے کو دیکھا اور روئے، کلثوم کے چہرے کو دیکھا اور زارو قطار رونے لگے۔ میں کہوں گا مولا آخر کیوں رو رہے ہو آقا؟ شاید کربلا کا منظر سامنے آ گیا ہوگا۔ اے زینب کل بے ردا ہو جاؤ گی زینب، ارے کربلا میں ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ اللہ اللہ، مگر آخری وقت ہے نا، بہن پہلو میں ہے، ام کلثوم قریب ہے، ام فروہ قریب ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امام حسن نے آنکھوں کو کھولا، امام حسین کے چہرے پہ نگاہ کی، اب اور بے قرار ہو کے رونے لگے۔ شاید امام کو یہ محسوس ہو رہا تھا آج میرا آخری وقت ہے، حسین میرا سر تیرے زانوں پر ہے، مگر جب کل تیرا آخری وقت ہوگا ہائے کوئی قریب نہ ہوگا۔ زینب 70 قدم کے فاصلے پر سر پر قرآن لیے کھڑی ہوگی، شبر کا خود خنجر ہوگا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، پالنے والے نوازوں پر رحمت نازل فرما۔ آج فاطمہ کے گھر میں غم ہے، آج فاطمہ کے گھر میں ماتم ہے، ہم ماتم کر رہے ہیں۔ عزیزو یہ نہ سوچو آپ تنہا رو رہے ہیں، بلکہ جنت البقیع سے ایک ماں بھی آ گئی ہے۔ اور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ماں آتی ہے، رومال لے کر آتی ہے، رومال لے کر آتی ہے، اور جب آپ روتے ہیں نا بے قرار ہو کر، فاطمہ رومال بڑھا دیتی ہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ تنہا فاطمہ نہیں آتی بلکہ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے۔ اماں، اے دادی اماں، اگر مجلس میں جا رہی ہے تو ہم بھی چلیں گے اپنے بابا کے چاہنے والوں میں۔ اور جب آپ ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں تو سکینہ دلا ہوا دامن پھیلا کے کہتی ہے پالنے والے ان پہ رحمت نازل فرما۔ کاش یہ اس وقت کربلا میں ہوتے جب بابا اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، یہ اس وقت ہوتے جب ظالم مجھے تماچے لگا رہا تھا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت، کوئی غم نہ دے پالنے والا۔ ہاں عزیزو آوازیں بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی۔ امام حسن کا آخری وقت ہے، مولا حسین سے امام حسن نے وصیتیں کی، اور تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ وہ قیامت کی منزل آ گئی کہ جب زینب نے بھائی کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا اے میرے بھیا خدا حافظ، اے میرے مظلوم خدا حافظ۔ اللہ اللہ، فاطمہ کے گھر میں، ارے حسن کے گھر میں کوہرام برپا تھا، زینب ماتم کر رہی تھی، ام کلثوم ماتم کر رہی تھی، مدینے کی بیوی آ گئی،
مدینے کی بیوی آ گئی، میں کہوں گا بیویوں ارے زینب کو ماتم کرنے دو، کلثوم کو ماتم کرنے دو، یہ حسن کا جنازہ ہے، زینب دل کھول کے ماتم کر لے۔ حسین کے جنازے پر ہاتھ بندھے ہوں گے، بھائی کا لاشا زینب ماتم نہ کر سکے گی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ 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 اللہ، امام حسین کے زانوں پر امام حسن کا دم نکل گیا، بھائی نے بھائی کے چہرے سر پر رخسار رکھ دیا، رخسار پر رخسار رکھ کے کہا اے بھیا خدا حافظ، اے بھیا خدا حافظ۔ عزیزو قیامت آ گئی، مگر تاریخ کہتی ہے امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کے بعد میں جنازہ اٹھنے کی تیاری ہو گئی۔ جب جنازہ گھر سے لے کر کے چلنے لگے، تاریخ کہتے ہیں کہ جیسے جنازہ روضہ رسول کی طرف چلا، جیسے جنازے کو باہر لے کر کے چلے، اور تاریخ کہتے ہیں امام حسین کا یہ ارادہ، نانا کے پہلو میں بھائی کو قبر مل جائے گی، مگر اللہ اللہ، ارے ظالموں نے تیر برسائے، حسن کے جنازے پر 70 تیر پیوست ہو گئے۔ عزیزو زندگی میں دشمنیاں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد جنازے کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، جنازے کا احترام کیا جاتا ہے، مگر تاریخ کہتی ہے امام حسن کا جنازہ دوبارہ گھر میں آیا، زینب دوڑ کر آئی، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بھیا کے جنازے پہ 70 تیر پیوست ہیں۔ اللہ اللہ، زینب تیرا نصیب حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے، زینب تیرا نصیب حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے، حسین کا جنازہ تیروں پر دیکھا، مگر عزیزو جنازہ اٹھا، اس کے بعد قبر ملی۔ میں کہوں گا مولا حسن ارے قبر مل تو گئی ہے، جنازہ آیا، قبر تو مل گئی، مگر اللہ اللہ، ہائے حسین قبر نہ مل سکی، فاطمہ کا مظلوم لال۔